السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآنی دلائل۔ عام طور پر ختم نبوت کے حوالے سے علماء کرام قرآن مجید سے صرف ایک آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت 40 ہے۔ ختم نبوت کے موضوع پر ہونے والی تقریریں اور خطبات میں یہ بالعموم پیش کی جاتی ہے۔ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کے نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہ آیت اور ما قبل آیات بنیادی طور پر حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے اور ایک قبیح رسم کی بھی کئی سے متعلق ہے۔ عرب میں منہ بولے بیٹے کی روایت چلی آتی تھی۔ اس روایت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی اس کے منہ بولے باپ پر حرام رہتی تھی، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا، چنانچہ یہ تعلیم دی گئی کہ منہ بولا باپ نہیں۔ چنانچہ ان آیات کا نزول کے بعد زید بن حارث رضی تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، دوبارہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ دوسرے یہ کہ منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی تعالیٰ عنہ کی شادی کرائی۔ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ وہ غلام رہ چکے تھے اور عرب میں وہ شخص جو کبھی غلام رہا ہو چاہے بعد میں آزاد ہو گیا ہو کم تر درجے میں رہتا تھا۔ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کی خاتون تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ میرے قابل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے شادی تو کر لی مگر دل سے انہیں پوری طرح قبول نہ کیا۔ جو ادب و احترام اور عزت شوہر کی کرنی چاہیے تھی وہ نہ کر پائی۔ چنانچہ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر انہیں زخم نہ لگاؤ۔ لیکن میاں بیوی کے معاملات ایسے تھے کہ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ نے طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ سمجھا اور حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان یہ کیا کہ پہلے تو زینب کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، اب زید بن حارثہ رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی اور اس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور اس کی تلافی کی یہی صورت ہے کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں۔ لیکن اس معاملے میں عرب کا رواج آڑے آ رہا تھا۔ اس رواج پر ضرب کاری اسی طور سے لگ سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ورنہ یہ رواج کبھی ختم نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا جو آ کر اس رواج کو ختم کر دیتا۔ یہ ہے ختم نبوت سے اس آیت کا رابطہ۔ البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں مزید عرض کر دوں کہ ایک یہ کہ اس میں جو خاتم کا لفظ آیا ہے اس کی دو قراتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی اور خاتم بھی۔ میں نے خاتم النبیین پڑھا لیکن دوسری متواتر قراتوں میں یہ لفظ خاتم کے طور پر بھی آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ خاتم کے معنی مہر کے ہے۔ مہر کے دو کام ہوتے ہیں، ایک یہ کہ یہ آخری اتھارٹی کی طرف سے تصدیق ہوتی ہے، اسی کو مہر تصدیق ثبت کرنا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کسی شے کو اس طور سے ختم کرتی ہے کہ اس میں رد بدل نہ ہو سکے۔
مثلاً کوئی شاہی فرمان اگر رازدانہ طریقے سے کہیں بھیجنا ہو تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ ایلچی خط کو لے جاتے ہوئے پڑھ نہ لے، اسے سر بحر کر دیا جاتا ہے۔ اب خط کو پڑھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایلچی مہر کو توڑ دے اور پھر کھول کر پڑھے۔ اسی بنیاد پر قادیانیوں نے ختم نبوت کی یہ توجیہ کی اور لوگوں کو الجھایا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری آیت پیش کر رہا ہوں جو عام طور پر اس ضمن میں پیش نہیں کی جاتی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ آیت: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔